بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19 وقال الذین، مختصر خلاصہ۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل شامل ہیں۔ آغاز ہوتا ہے سورہ فرقان سے۔ سورہ فرقان مکی ہے اور اس میں 77 یعنی 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے دعووں، اعتراضات اور لا یعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ آیت نمبر 21۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ مشرکین کے یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے توریت اور انجیل یکبارگی نازل ہو گئیں، یوں ہی قرآن بھی ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ ان اعتراضات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، ہارون، نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 45 تا 49 49۔ اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تواضع، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو نماز و عبادت، جہنم کے عذاب سے خوف، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، شرک سے مکمل اجتناب، قتل ناحق سے بچ کر رہنا، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جھوٹی گواہی سے احتراز، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی، کتاب اللہ کی سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی بنا دیا جائے۔ یہاں سورہ فرقان کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شعراء مکی ہے اور اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کریم کی صورت میں ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون اول فول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا، آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی، ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا اور اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چکچوند ہو گئیں۔ اس معجزے کو اس نے سحر پر معمول کیا اور اس آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پورے مصر سے نامی گرامی ساحروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی، میدان صاف ہو گیا۔ ساحر حقیقتاً سمجھ گئے، فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کے لشکر کا تعاقب کیا اور ان کو دریا کے کنارے دیکھ لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جس سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 10 تا 28۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی، اس پر 5 دلائل اور اللہ کی 5 صفات بیان کی۔ وہ میرا خالق و ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، وہ دنیا و آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اے اللہ مجھے فہم و فراست، فہم و علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، میرے والد کو معاف کر دے، مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 69 تا 104۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی لیکن وہ مان کر نہ دیے، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ آیت نمبر 105 تا 122۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 123 تا 140۔
5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا۔ سرسبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 41 تا 159 159۔ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 160 تا 175۔ ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھیں، گھنے جنگلات تھے، ثمربار باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے، بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے۔ آیت نمبر 176 تا 191 191۔ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 221 تا 227۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ نمل کا۔ سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 یعنی 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے تو سین سے ہو رہا ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ سورت میں چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کا نام نمل ہے۔ اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہے۔ آیت نمبر 1 تا 3۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصے مختصر طور پر اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان کی چند جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان کا اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ آیت نمبر 18 تا 19۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو وہ اسے اپنی قوت و طاقت ہیچ محسوس ہونے لگی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آیت نمبر 20 تا 44۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مومن اور کافر۔ کافروں کے سردار جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ آیت نمبر 45 تا 53 53۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی۔ یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ آیت نمبر 54 تا 59 59۔ اور اس طرح سے 19ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تھینک یو۔